زمانے کی بات ہے، ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جو انتہائی سست اور کام چور تھی۔ اسے نہ صرف کام کرنے سے نفرت تھی بلکہ کام کا نام سن کر ہی بددل ہو جاتی۔ اس کی ماں نے بہت کوشش کی، مختلف طریقوں سے اسے لالچ دیے، لیکن وہ کسی بھی صورت کام پر آمادہ نہ ہوئی۔ ہمیشہ یہی کہتی، میں کام نہیں کروں گی، مجھے کام سے نفرت ہے۔ ماں چاہتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، لیکن لڑکی کسی طور راضی نہ ہوتی۔ اس نے کبھی چرخے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ایک دن ماں کا صبر ختم ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، میں تمہیں سمجھا کر تھک گئی ہوں، اب اور برداشت نہیں ہوگا، تمہیں ہر حال میں کام کرنا ہوگا۔ لیکن لڑکی پر ماں کی اس ڈانٹ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ہٹ پر قائم رہی اور کہنے لگی، میں کام نہیں کروں گی، مجھے کام سے نفرت ہے۔ ماں نے کہا، اچھا، آج دیکھتی ہوں تو کیسے نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور ماں اسے زور زور سے مار رہی تھی۔ اس کی چیخیں گھر سے باہر تک جا رہی تھیں۔ اتنے میں وہاں سے اس ملک کی ملکہ کا گزر ہوا۔ اس نے لڑکی کی چیخیں سنی تو رک گئی۔ پوچھنے لگی، یہ کس لڑکی کی چیخیں ہیں؟ کون مار رہا ہے اسے؟ ملکہ اپنی سواری سے اتری اور اندر گئی۔ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو مار رہی ہے۔ جب عورت نے ملکہ کو دیکھا تو فوراً رک گئی اور ادب سے کھڑی ہو گئی۔ ملکہ نے پوچھا، تم کون ہو اور اسے کیوں مار رہی ہو؟ عورت نے دل میں سوچا، اگر میں نے ملکہ کو سچ بتایا کہ میری بیٹی کاہل ہے تو شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ اس نے بات گھما دی اور کہا، ملکہ سلامت، میں اس کی ماں ہوں۔ اسے چرخے پر کام کرنے کا بہت شوق ہے، مگر میں غریب ہوں، اس کے لیے اتنا ریشم کہاں سے لاؤں؟ یہ ہر وقت چرخے کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ یہ سن کر ملکہ بہت خوش ہوئی، بولی، او، صرف اتنی سی بات؟ مجھے تو چرخے کی آواز بہت پسند ہے۔ اس کے گھومنے سے جو آواز آتی ہے وہ مجھے سکون دیتی ہے۔ پھر ملکہ نے کہا، اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اسے محل میں لے جا کر ریشم کاٹنے کا موقع دوں گی۔ میرے پاس ریشم کی کوئی کمی نہیں، جتنا چاہے کاٹے۔ ماں نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ خود بھی بیٹی سے تنگ آ چکی تھی۔ لڑکی کو لے کر ملکہ محل میں چلی گئی اور اسے دوسری منزل پر لے جا کر 3 کمروں کی طرف اشارہ کیا جو ریشم سے بھرے ہوئے تھے۔ ملکہ نے کہا، جب یہ سارا ریشم کاٹ لوگی تو میں تمہاری شادی اپنے بڑے شہزادے سے کر دوں گی۔ تم بہت محنتی لگتی ہو۔ لڑکی تو سن ہو چکی تھی۔ جو لڑکی کبھی چرخے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اب اسے اتنا سارا ریشم کاٹنا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی۔ ملکہ چلی گئی اور لڑکی 3 دن تک روتی رہی۔ اس نے چرخے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ تیسرے دن ملکہ آئی تو دیکھا کہ سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ لڑکی نے بہانہ بنایا، میں اپنے گھر کو یاد کر رہی تھی، اس لیے کچھ نہ کر سکی۔ ملکہ نے کہا، کل سے کام شروع کر دینا، اور چلی گئی۔ لڑکی پریشان ہو کر کھڑکی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ 3 عجیب و غریب شکلوں والی عورتیں آ رہی ہیں۔ ایک کے پاؤں بہت بڑے تھے، دوسری کا نچلا ہونٹ تھوڑی تک پہنچا ہوا تھا اور تیسرے کے انگوٹھے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے لڑکی سے اس کی پریشانی پوچھی تو لڑکی نے ساری مشکل بیان کی تو انہوں نے کہا، ہم تمہاری مدد کریں گی، مگر ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ جب اس کی شادی ہو تو وہ انہیں عزت کے ساتھ دعوت دے، اپنی کزنز کہہ کر متعارف کروائے اور انہیں اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھائے۔ لڑکی نے فوراً شرط قبول کر لی۔ تینوں عورتیں اندر آئیں اور عجیب انداز میں ریشم کاٹنے لگیں۔ ایک دھاگا نکالتی، دوسری اسے گیلا کرتی اور تیسری اسے موڑتی۔ جلد ہی ریشم کے لچھے زمین پر جمع ہونے لگے۔ جب بھی ملکہ آتی، لڑکی عورتوں کو چھپا دیتی اور کاتا ہوا ریشم دکھاتی۔ ملکہ بہت خوش ہوتی اور اس کی تعریف کرتی۔ جلد ہی 3 کمروں کا ریشم ختم ہو گیا۔ عورتوں نے لڑکی کو یاد دلایا، اپنا وعدہ نہ بھولنا، یہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ ملکہ نے آ کر سارا ریشم کاتا ہوا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور شہزادے سے اس کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی کی تقریب میں لڑکی نے کہا، میری 3 کزنز ہیں جنہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، کیا میں انہیں دعوت دے سکتی ہوں؟ ملکہ اور شہزادے نے اجازت دے دی۔ شادی کی تقریب میں جب تینوں عورتیں خوبصورت لباس پہن کر آئیں تو شہزادے نے حیرت سے پوچھا، ان کے پاؤں، ہونٹ اور انگوٹھے اتنے بڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، چرخہ گھمانے سے، دھاگا گیلا کرنے سے،
دھاگا مروڑنے سے۔ یہ سن کر شہزادہ چیخ کر بولا، آج کے بعد میری بیوی کبھی چرخے کے پاس نہیں جائے گی۔ اور اس دن کے بعد لڑکی کو ساری زندگی ریشم کاٹنے سے نجات مل گئی۔